اچھا، اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے، سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں۔ ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں سیدہ ختیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں۔ آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، بالکل ہے، لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں۔ ابن ماجہ میں حدیث بھی ہے، حاکم میں بھی، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہے، اور وہ اہل البیت بھی ہیں۔ سیدہ ختیجہ، کس شیعہ کی جرأت ہے سیدہ ختیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہے؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو؟ اہل بیت مانتے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے نا، بس کام ختم ہو گیا۔ بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ ختیجہ۔ ہاں، کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تو پتا چک کیسا باندھے نے نا، ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی۔ بس اسی حضرت عائشہ میں تو ڈسکس ہی نہیں کرنا، بیویاں تے آؤ گے سیدہ ختیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث قصہ ہے۔ ہاں، سیدہ ختیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک، جبکہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں، حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آل البیت ہے نا، تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا۔ ہاں، یہ پکی ہے جناب، اللہ فضل، پکا ہے، بلکہ پکی نہیں پکا۔ دیکھیں، یا تو اس شخص کو مذہب جعفری یعنی مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کے بارے میں علم نہ ہو وہاں پر خاموش رہنا عقل مندی کی نشانی ہے، یہ پہلی بات۔ اور اگر علم ہو اور اس کے بعد انسان جھوٹ بولے تو یہ اس کی علمی خیانت کا ثبوت ہے۔ یہ بھی آپ نے کلپ سنا، یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص۔ یہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بہانے سے اپنے ایک مذموم ارادے کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ ازواج رسول کو بھی اہل بیت کا حصہ بنا لے۔ یہ سمجھتا ہے چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی عقیدہ زیادہ ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے، لہٰذا ان کو مثال بنا کر یہ بقیہ ازواج کو بھی اہل بیت کے ضمن میں لے آئے گا۔ یہ اس کی کوشش ناکام ہو جائے گی، ہم اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ کیسے؟ میں آپ کو چند لفظوں میں ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ اہل بیت بتا دوں کہ ہم اہل بیت مانتے کس کو ہیں۔ تو جو اس نے پہلا سوال کیا وہ جواب سن لیجئے۔ ہم جناب خدیجہ کبریٰ کی تمام تر قدر و منزلت کے باوجود ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے اسلام اور مسلموں پر جو احسان ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہم سارا سال ان کے نام پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے احسان مند رہتے ہیں اور ان کا احسان دنیا کو بتاتے بھی ہیں، پہلی بات یاد رہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا وہ فرمان قیامت تک کے لیے محفوظ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کون ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ سنیے گا صحیح مسلم کی ایک حدیث سے، جناب خدیجہ کبریٰ ہوں یا دیگر ازواج ہوں، یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے۔ جناب سیدہ کبریٰ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی نالین کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت رسول میں شامل ہونا یہ ایک منصب ہے، اور یہ منصب اللہ نے چند افراد کو دیا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا ہے۔ وہ کون ہے جن کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا؟ وہ سنیے، یہ روایت ہے صحیح مسلم کی کہ جو روایت کرتی ہیں خود بی بی عائشہ بنت ابی بکر، یہ ان کی روایت ہے کہ جو ازواج رسول میں سے ایک زوجہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت نمبر 2424، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں بیان کیا، یعنی آیت نمبر 33 قرآن مجید کی، اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ ہے 2424۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ روایت کے میں لفظ پڑھ رہا ہوں جیسے لکھا ہوا ہے، من نوان پڑھ رہا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدتاً وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فادخله ثم جاء الحسين رضي الله عنه فدخل معه ثم جاءت فاطمة
فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تو یہ روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول، اس کا ترجمہ سن لیجئے گا، کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صبح کے دن یعنی صبح کے وقت وہ ایک اون کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے باہر نکلے تو ان کے پاس امام حسن ابن علی آ گئے تو آپ نے ان کو چادر میں شامل کر لیا. پھر کچھ دیر کے بعد امام حسین آ گئے، وہ بھی چادر میں شامل ہو گئے. پھر جناب سیدہ آ گئیں، ان کو بھی چادر میں شامل کر لیا. پھر امام علی تشریف لائے، ان کو بھی چادر میں شامل کر لیا. پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیت کا یہ حصہ پڑھا کہ جو بھی میں نے آپ کو سامنے چلا رکھا انما یرید اللہ لیذھب، تو آیت تطہیر کا وہ حصہ پڑھا. تو بی بی عائشہ کی یہ روایت میں اللہ کے رسول نے ان 4 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر کہا کہ اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں. حدیث کساء کا واقعہ پڑھیں اور اس کے بعد 20 اور روایات ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء، جب یہ 4 جمع تھے نا، ہؤلاء کا لفظ استعمال فرمایا کہ بس یہی ہیں کون؟ اہل بیتی، بس یہی ہیں جو میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے علاوہ کسی اور کے شمولیت کا تذکرہ نہیں کیا. یہ روایت بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب کی تلاوت کرنا اور پھر اس میں لفظ اہل بیت کا استعمال اللہ کے رسول کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ ازواج رسول اس منصب اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. اس میں صرف یہ 4 شخصیات ہیں اور 5ویں اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خدیجہ کو یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے افضل مانتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ اپنا مانتے رہے اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ ان کی ماں ہے اور اس دلیل کے جواز کے طور پر وہ حدیث لا رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. بھائی یہ بات تو بالکل درست ہے، حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں. تو یہ جو افضلیت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ امام علی ان دونوں کے والد ہیں، یہ افضلیت اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو افضل بنایا ہے. وہ ان کے والد نہ بھی ہوتے تب بھی وہ جنت کے سرداروں سے افضل ہوتے. یہ ایک قطعی فیصلہ ہے. امام علی کو جنت کے جوانوں کے سرداروں سے جو افضل بنایا گیا ہے وہ ان سرداروں کے والد ہونے کی وجہ سے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ اس لیے بنایا ہے کہ علی کی ذات کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ سرداروں کے بھی سردار ہوں. وہ ہر ایک کا سردار ہے، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی اپنے بچوں کے سردار ہیں، ان سے افضل ہیں، تو جناب خدیجہ جو ہے وہ سید النساء العالمین سے افضل ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جواز میں کیا لا رہے ہیں؟ جناب مریم والی وہ آیت کہ پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے مریم کو کائنات کی عورتوں پہ چنا. تو اگر حضرت خدیجہ کو یہ جناب سیدہ سے افضل مان کر اگر یہ تقابل نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی کو جواب دینے کے لیے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سیدہ کا دفاع کریں کہ اگر وہ اس لیے جناب خدیجہ کو افضل مانتے ہیں جناب سیدہ سے کہ وہ ان کی ماں ہیں اور پھر مثال میں جناب مریم کو لے کے آ رہے ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ جناب مریم کی ماں کو جناب مریم سے افضل مانے کیونکہ وہ مریم کی بھی ماں ہے. ہاں ہون کتنے گی تھوڑی پھکی تو کتنے گیا توڑا چک، چکو اپنی پھکی چکو اپنا چک چل نس. ہم آپ کو جو دوسرا آپ کا جواب ہے نا، سوال ہے کہ عصمت ثابت کرنی پڑے گی قرآن سے اور وہ رجس والے معاملے کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد.